اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قال امام العلی علیہ السلام غایت العلم حسن العمل۔ مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے جملے جو ہم سب کے لیے جہاں زندگی سنوارنے میں مدد دیتے ہیں، وہیں متعدد چیزوں سے متعلق بھی ان کی حقیقتوں کو پہچانوانے میں مددگار اور معاون ہو جاتے ہیں۔ علم کیا ہے؟ علم کسے کہتے ہیں؟ علم کا مقصد کیا ہے؟ علم کیا ہوتا ہے؟ علم کسے کہتے ہیں؟ کیا علم فقط علم دین ہے، علم دنیا نہیں ہے؟ یا علم دنیا علم دین دونوں علوم حقیقتاً علم کہلانے کا استحقاق رکھتے ہیں؟ وغیرہ وغیرہ۔ فرماتے ہیں غایت العلم، علم کا مقصد، علم کا ہدف، علم کی انتہا اگر کوئی چیز ہو سکتی تو حسن العمل، عمل کا بہترین ہونا ہے۔ دیکھیے عمل کوئی بھی انجام دے، عمل کا ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ انسان اشرف و اعلیٰ ہے۔ سوال یہ ہے کہ عمل ہے تو کیفیت کیا ہے؟ جب تک کیفیت سمجھ میں نہ آئے اس وقت تک اس چیز کی قدر و منزلت سامنے نہیں آ سکتی۔ عمل کی قدر و منزلت اگر سامنے ہے اور عمل حسن کی منزلوں پر ہے، حسن عمل ہے، نیک عمل کہلانے کا استحقاق رکھتا ہے، اس کا مطلب وہ نتیجہ علم ضرور ہے۔ فرماتے ہیں اگر عالم کوئی ہے تو عالم اسی وقت عالم ہوتا ہے کہ جب اس کی انتہا، اس کا مقصد، اس کا ہدف بہترین عمل کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ اور اچھے اعمال کو انجام دینے کی توفیق و رحمت۔ گفتگو ہماری چل رہی تھی اس حوالے سے کہ معصوم ہونا امام کے لیے ضروری ہے۔ مختلف دلیلیں شیعہ امامیہ نے پیش کی ہیں، یہاں گفتگو ختم ہوئی تھی، دلیلوں کی ابتدا نہیں ہوئی تھی۔ آج پہلی دلیل، الامام حافظ للشریعہ کالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام کے معصوم ہونے کی پہلی دلیل یہ ہے کہ امام حافظ شریعت ہوتا ہے، بعین ہی کہ جیسے نبی حافظ شریعت ہوتا تھا ویسے ہی امام بھی حافظ شریعت ہوتا ہے۔ ان حقیقت الامام عند الامامیہ، امامیہ کے نزدیک حقیقت امامت کما عرف جسے آپ نے پہچان لیا وہ کیا ہے؟ ہی القیام بوظائف الرسول، رسول کے وظائف کا قیام کرنا، یعنی کہ جو رسول کے وظیفے ہیں، جو رسول کے کام ہیں، ان کاموں کو مسلسل انجام دینا، یہ حقیقت امامت ہے۔ کب؟ بعد رحلت ہی، حضور سرور کائنات کی رحلت کے بعد۔ فیجب ان یکون الامام متمتعا بما یتمتع بہ النبی، اب لہذا ضروری ہے کہ امام ہر اس چیز سے آراستہ ہو جس چیزوں سے آراستہ حضور سرور کائنات، یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ کس بات سے آراستہ؟ می الکفاءات، کس کس کے کفو ہیں نبی، جس کا کفو نبی ہو اس کا کفو علی ہو۔ والمؤہلات، جن جن چیزوں کی صلاحیت اور اہلیت نبی کے پاس میں ہے ان کی اہلیت امام کے پاس بھی ہونی چاہیے۔ وَمِنْهَا كَوْنَهُ مَصُونًا عَنِ الْخَطَاءِ فِي الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، اور انہی میں سے صلاحیتوں میں سے ایک صلاحیت اور ایک اہلیت یہ بھی ہے کہ معصوم ہونا چاہیے خطا سے امام کو۔ کس خطا کس میں؟ فی العلم والعمل، چاہے وہ علم کی خطا ہو یا عمل کی خطا ہو، لکی تتحفظ الشریعہ بہی، تاکہ وہ شریعت کی حفاظت کر سکے، ٹھیک ہے نا؟ وَبِهِ هَادِيًا لِلنَّاسِ الى مرضات اللہ سبحانہ تبارک و تعالی، اور اسی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ امام جو ہے وہ لوگوں کی ہدایت کر رہا ہو اللہ کی رضا کی طرف۔ وَإِلَيْهِ الْأَشَارَ علامہ اہلی بِقَوْلِهِ، اور انہی چیز کی طرف علامہ اہلی نے اپنے اس قول سے اشارہ کیا ہے۔ کیا کہا علامہ اہلی نے؟ ذہبت الامامیہ، امامیہ گئے ہیں، امامیہ نے یہ اعتقاد رکھا ہے إِلَىٰ أَنَّ الْأَئِمَّةَ كَالْأَنْبِيَاءِ، کہ ائمہ جتنے بھی ہیں وہ انبیاء کے مانند ہیں۔ فی کس سلسلے میں؟ فی وجوب عصمتہم، کہ ان کی عصمت واجب ہے،
کن چیزوں سے؟ ان جمیع القبائح والفواحش، ہر قبیح بات سے محفوظ رہنا ضروری ہے، ہر فحش بات سے محفوظ رہنا ضروری ہے۔ من الصغر الی الموت، کب سے کب تک؟ بچپنے سے لے کے موت تک، عمدن و سہون، چاہے وہ غلطی اور قبیح اور فواحش جو ہے وہ عمدن ہو چاہے سہون ہو۔ کیوں؟ لأنہم حفظۃ الشرع، چونکہ وہ شریعت کے محافظ ہیں، والقوامون بہ، اور شریعت کے قائم کرنے والے ہیں، حالہم فی ذالک، حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس معاملے میں ان کا حال وہی ہے جو حضور سرور کائنات کا حال ہے۔ یہ علامہ ہلی نے لکھا۔ وَنَاقَشَ فِيهِ التَّفْتَزَانِي بِقَوْلِهِ، تفتزانی نے اپنی کتاب میں علامہ ہلی پہ نقاش کیا ہے۔ کیا نقاش کیا؟ یہ کہا ہے ان نسب الامام الى العباد الذين لا طریق لهم الى معرفة عصمته بخلاف النبی، امام کو جو نصب کیا گیا ہے وہ عباد کی طرف رکھا گیا، نصب امام کو بندوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے۔ کیوں؟ وہ بندے الذین لا طریق لهم الى معرفة عصمته، کہ جن بندوں کے پاس معصوم کی عصمت کی معرفت کا کوئی طریقہ نہیں ہے، بخلاف النبی، بخلاف نبی کے، کہ نبی کی عصمت کا پہچان کرنے کا طریقے بہت سارے عوام کے پاس موجود ہیں، امام کی عصمت کو کیسے پہچانیں گے؟ لہذا نسب امام جو ہے وہ بندوں کے ہاتھ میں رکھ دیا گیا ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں رکھا گیا۔ والجواب عنہ ظاہر بما تقدم من بطلان القول، اور اس کا جواب ظاہر ہو گیا جو گزر چکی اس بات سے کہ یہ قول باطل ہے۔ کیا قول باطل ہے؟ بأن نسب الامام مفوض الی العباد، یہ قول ہم پہلے ہی باطل کر چکے ہیں کہ امام کو نصب کرنا بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا گیا ہے۔ وَلَنَا أَن نَعْكِسْ وَنَقُولْ، اور ہمیں حق ہے کہ ہم اس کے بالکل الٹا ہو کے پھر ان سے جواب، ان سے سوال پہ سوال قائم کر دیں، ان کے جواب اور نقاش کے اوپر ہم جواب قائم، سوال قائم کر دیں۔ ہم کہیں گے اس بارے میں وجوب عصمت الامام مما یحکم بہ العقل الصریح، امام کی عصمت کا ضروری ہونا ان چیزوں میں سے ہے جس کے اوپر عقل صریح حکم لگا رہی ہے۔ کیسے؟ بالتأمل فی حقیقت الامامہ، کہ جو بھی حقیقت امامت میں تأمل کرتا ہے وہ جانتا ہے، اس کی عقل کہتی ہے کہ امام کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ والغرض منہا، اور جو بھی حقیقت امامت کی غرض سے وابستہ ہے، جو جانتا ہے کہ امام کا ہونا کیوں ضروری ہے، کیوں رکھا گیا امام کو۔ وحیث ان الناس لا طریق لهم الى معرفت عصمت الامام، اب یہ کہنا کہ لوگوں کے پاس میں معرفت عصمت امام کا کوئی طریقہ نہیں ہے، کما اعتراف بہ الخصم، یہ بالکل ایسی چیز دشمنی کا اعتراف کرے، خصم اعتراف کرے اس بات کا۔ فلا یکون نسبہ مفوضا الیہم، یاد رکھیں اس بنیاد کے اوپر امام کو ان کی طرف منسوب نہیں کیا سکتا۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ حق تفویض کر دیں ہم، کہ نسب امام کا حق جو ہے تفویض کر دیں بندوں کے ہاتھ میں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ الثانی الآیۃ الابتلاء، انشاءاللہ بعد میں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔